علی ابن ابی حمزہ چھٹے امام کے صحابیوں میں شامل ہے. اس کا ایک دوست ہے جو ہے کتاب بنی امیہ میں سے، بنی امیہ کے کاتبوں میں سے ہے، لکھا کرتا ہے ان کے لیے، اور جب لکھتا ہے ان کے لیے تو ان سے ہدیے لیتا ہے. ان کے پاس کون سا مال ہے؟ لوگوں سے لوٹا ہوا مال. اب ان سے ہدیے لے لیا، گھر بنا لیا، زندگی بنا لی، زبردست لیوش اسٹائل میں زندگی گزار رہا. اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو، کوفہ کا رہنے والا ہے، اپنے صاحب سے، اپنے امام سے اجازت لینا، میرے بارے میں بتانا میں کون ہوں، اور اجازت لینا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. یہ گیا مولا سے پوچھا، مولا ایک شخص ہے جو بنی امیہ کے لیے لکھا کرتا تھا ہمیشہ سے، اور بہت کچھ اس نے کمایا، مالدار ہو گیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. امام نے کہا لے کے آنا. اگلی دفعہ گئے، امام کی خدمت میں بنو امیہ کا کاتب آیا ہے. امام کے نزدیک آیا، سلام کیا. امام کا جملہ سنیے گا، اس نے خود جب بیان کیا نا کہ میں بنو امیہ کے لیے لکھا کرتا تھا اور لکھتا ہوں، بہت مال کمایا، بہت کچھ ہے. امام کا جملہ سنیے گا. امام نے کہا لولا بنو امیہ وجدوا لہم کتابا، اگر بنو امیہ کو لکھنے والے، جھوٹی تعریفیں ان کے حق میں لکھنے والے نہ ملتے. پہلا جملہ. دوسرا جملہ سنیے گا، وَيُقَاتِلْ مِنْ عِنْدِهِمْ، ان کی طرف سے کرائے کے طور پہ پیسے لے کے لڑنے والے نہ ملتے. وَيَشْتَرِكْ اجتماعاتهم، ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے نہ ملتے. عجیب بات ہے، تین جملے امام کے. اگر بنو امیہ کو لکھنے والے نہ ملتے، ان کی طرف سے کرائے لے کے پیسے لے کے لڑنے والے نہ ملتے، ان کے جلسوں میں شریک ہو کے تعداد کی زیادتی کا سبب بننے والے نہ ہوتے، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَلْفَيْ، اور ان کے لیے مال ٹیکس غنڈہ گردی کر کے پرچیاں دے کے جمع کرنے والے نہ ہوتے. تو کیا ہوتا مولا؟ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، ما سلبوا حقنا، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ہمارا حق چھین لیں. اب یہ بات اتنا دل پہ لگی اس کے کہ یعنی اگر ان کا حق چھنا ہے تو ان میں شامل ہوں. امام کا جملہ سنیے گا، اگر ان کے مال کی طرف توجہ کرنے والے بھی نہ ہوتے، کچھ نہ کرتے، ان کے مال کی طرف توجہ نہ کرتے، اپنے میں لگے رہتے، پھر بھی ان میں یہ حالت ہوتی، ان کی اتنا کمزور پڑ جاتے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا. یہ جب کہا، یہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. کافی دیر سر جھکائے کھڑا رہا. بنو امیہ کے لیے لکھا کرتا ہے، اہل بیت کی ولایت دل میں نہیں رکھتا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. احادیث معصومین سے مومن کا کیا ربط ہے؟ میں نے پہلا جملہ کہا تھا، 8ویں امام کی حدیث، وہی دہرا رہا ہوں، بات کو یہیں تمام کر رہا ہوں. امام نے کہا اما ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن، خوبصورتی کو جان لے تو ہمارے پیروکار بن جائیں. اس کو جب امام نے جملہ کہا تو سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کھڑا رہا، آنکھ میں آنسو، سر اٹھائے، کہنے لگا یہ بتائیے ہل لی من مخرج، کیا اب بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے میرے لیے؟ امام نے کہا اگر بتاؤں تو عمل کرو گے؟ کہتا ہے کروں گا عمل. امام نے کہا جو کچھ کمایا ہے ان سے، جو کچھ کمایا ہے، تمہیں جہاں جہاں معلوم ہے کہ جس سے لوٹا گیا ہے اس تک واپس پہنچاؤ، اور جس کا نہیں معلوم اس کی طرف سے غریب فقراء میں صدقہ دے دو. بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. خوب پتہ نہیں کتنی کیسی زندگی گزار رہا ہے. دوبارہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. کافی دیر سر جھکائے رہا، سر اٹھایا، کہا مولا ہو گیا بس، لیکن یہ بتائیں کہ اگر میں یہ کر دوں گا آپ کیا گواہی دیتے ہیں، آپ کیا ذمہ داری لیتے ہیں؟ چھٹے امام کا جواب سنیں. کہا اگر تو نے یہ کیا، انا اضمن لک الجنہ، جعفر صادق تیری جنت کی گواہی دے رہا ہے. یہ کون لے سکتا ہے جنت کی ضمانت؟ یہ وہی لے سکتا ہے جس کے جد کے لیے نبی نے کہا تھا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی آپ ہی ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
اے علی آپ ہی ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام نے جب یہ جملہ کہا، کہتا ہے گواہی لیتے ہیں جنت کی، ذمہ داری دیتے ہیں۔ کتاب تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ پلٹ گیا، کوفہ چلا گیا، اور جب کوفہ پہنچا ہے تو اب بدلہ ہے، لوگوں کے مال واپس کرنا شروع کر دیے، ایک ایک کا مال لوٹا رہا، یہاں تک کہ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں ملاقات کے لیے گیا اس کے پاس، تو گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے صدا آئی، میرے پاس جسم پہ مناسب لباس بھی نہیں ہے کہ میں پہن کے باہر نکل سکوں، جو کچھ تھا سب دے چکا تمہارے امام کے کہنے کی وجہ سے، اپنی جانب سے ایک لباس مجھے لاؤ، مناسب لباس کہ میں وہ پہن کے نکل سکوں۔ لباس لا کے دیا، لباس پہنا، کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، بستر پہ آ گیا۔ ہم روزانہ ملنے جاتے تھے، ایک دن جب ملاقات کے لیے گئے، بالکل آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اے علی ابن حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارے امام نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انہوں نے جو ضمانت لی تھی نا وہ گارنٹی ٹھیک تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب کو ملا تھا شرف کے، امام نے کہا تھا نظروں کو اٹھاؤ آسمان کی جانب دیکھو تو ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام مل گیا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے تمہارے امام نے وفا کی ہے، دیکھو میں نے کوشش کی، تمہارے امام نے وفا کی، اب یقین ہو گیا تمہارا جو مولا ہے وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس ان کی بات ماننے والا ہو۔ یہ جملہ سنا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ سفر کیا، مدینے جب پہنچے ہیں، امام کے صحابی علی ابن حمزہ مدینے پہنچے تو امام کو سلام کیا، جیسے ہی سلام امام کو کیا تو امام نے کہا اے علی ابن حمزہ ہم نے تمہارے ساتھی کے ساتھ وفا کی ہے۔ کہا مولا بالکل مرتے مرتے وہ بتلا کے چلا گیا تھا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تنہا نہیں چھوڑتے، بس ان کے در سے سوال کرنے والا ہو، پوچھنے والا ہو تو یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔